ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين قصیدہ درود شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يا سيدي يا رسول يا حق چارے یا غوث اعظم دستگیر. حمد و صلات کے بعد عالی وقار و دوست و بزرگ میرے پروردگار میرے رب باری تعالیٰ لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک تو ہمیں رمضان شریف جیسا مہینہ نصیب کیا، پھر اس مہینے کے اندر ہمیں ایک بار دوبارہ جمعے کا دن نصیب کیا. جناب عالی سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بٹی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو جو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا. حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوستو بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اور اپنے بابا جان کے حکم سے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. جناب عالی جس موضوع کو سرنامہ کلام بناؤں گا وہ نکتہ شہزادی کون ہے، تمام انبیاء کے سردار، اللہ رب العزت کے محبوب، ہمارے نبی، ہمارے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے، اہل بیت کے لیے پروردگار فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا، اے محبوب آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور آپ کی آل کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے. جناب عالی یہ آیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر بھی صادق آتی ہے. جناب عالی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود فرماتی ہے کہ جب میرے بطن میں فاطمہ سلام اللہ علیہا 9 ماہ رہی تو میرے بطن سے جنت کی خوشبو 9 ماہ تک آتی رہی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو ایسے ہوا، ایسے لگا جیسے زمین پر ایک کرن آ چکی ہے، زمین پر ایک شعاع آ چکی ہے، زمین پر ایک روشنی آ چکی ہے، اور وہ روشنی اپنی شعاعوں سے تمام مکہ کو منور اور روشن کر رہی ہے. جناب عالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہونے لگی
تو میں نے اپنے خادم سے حکم دیا کہ جاؤ قریش کی عورتوں سے کہو کہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں ایک شہزادی کی ولادت ہونے والی ہے، ایک بچے کی، ایک اولاد کی ولادت ہونے والی ہے۔ اے قریشوں کی عورتوں، آؤ اور یہ مقام پاؤ کہ تم خدیجۃ الکبریٰ کی خادمہ اور خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کی دائیاں بن جاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں جب میں نے یہ پیغام مکہ کی قریش کی عورتوں کو بھجوایا تو قریش کی عورتوں نے میرے خادم سے کہا کہ جا کے خدیجۃ الکبریٰ سے کہہ دو آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم نے ابو طالب کے یتیم کے ساتھ نکاح کیا ہے جس کے پاس اپنی ملکیت میں ایک گودڑی بھی نہیں، اور جا کے خدیجۃ الکبریٰ سے کہہ دو قریش کی عورتیں کہتی ہیں کہ تم نے ابو طالب کے یتیم کے ساتھ نکاح کیا ہے، ہمارے نزدیک تم گناہگار ہو چکی ہو۔ جناب عالی خدیجۃ الکبریٰ کو جب یہ پیغام ملا، خدیجۃ الکبریٰ پر رنج آیا، خدیجۃ الکبریٰ نے رنج محسوس کیا، آپ دل سے ذرا دکھی ہوئی تو جناب عالی پروردگار نے پھر آپ کی خادمہ، آپ کی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دائیاں کن کو بنا کر بھیجا۔ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں 4 عورتیں باپردہ طریقے سے میری بارگاہ میں آئی اور مجھے سلام کرتی ہیں، اور پہلی عورت مجھ سے عرض کرتی ہے خدیجۃ الکبریٰ میں آپ کی خادمہ، آپ کی بیٹی کی دائی بن کے آئی، میں حضرت سارہ ہوں۔ حضرت گرامی خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں، فرماتی ہیں دوسری عورت مجھ سے کہنے لگی خدیجۃ الکبریٰ میں آپ کی خادمہ، آپ کی اولاد کی دائی بن کے آئی ہوں، میرا نام حضرت مریم ہے۔ جناب عالی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں تیسری عورت مجھ سے کہنے لگی خدیجۃ الکبریٰ میں آپ کی خادمہ، آپ کی اولاد کی دائی بن کر آئی ہوں، میرا نام حضرت آسیہ، میں فرعون کی بیوی ہوں اور آپ کی اولاد کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں چوتھی عورت میرے پاس آئی اور چوتھی عورت آ کے مجھ سے عرض کرنے لگی خدیجۃ الکبریٰ میں آپ کی دائی، میں آپ کی خادمہ، آپ کی اولاد کی دائی بن کر آئی ہوں، میرا نام حضرت کلثوم ہے، میں آپ کی اولاد کی دائی رب کی طرف سے بن کے آئی ہوں۔ جناب عالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ رب العزت نے میرے کونین کے والی کو شہزادی سے نوازا جس کا نام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ جناب عالی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ابھی 10 سال کی ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ جب خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پرورش، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تربیت جناب عالی نبیوں کے امام نے، رب کے محبوب نے، ہمارے جانام نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خود پرورش کی۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا نکاح کے قابل ہوئی، صدیق اکبر یار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضور کے پاس گیا، میں نے حضور کے دربار میں جا کے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی
شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ پیغام نکاح قبول کیجئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کونین کے والی نے انکار کر دیا۔ کونین کے والی نے فرمایا یار ابو بکر ابھی حکم الہی نہیں آیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے بعد 23 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے حکمرانی کی، جو آدھی دنیا کے بادشاہ وقت رہے، فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی شہزادی کے لیے پیغام نکاح لایا ہوں، آپ کی شہزادی کو اپنے رشتہ زوجیت میں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا عمر ابھی حکم الہی نہیں آیا، عمر جب حکم الہی آئے گا پھر میں اپنی شہزادی کا نکاح کروں گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے میرے یار عمر نے عالم تصور میں جا کر تصدیق کی، تمام صحابہ اکرام نے حضور کے در پر حضور کی شہزادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا، لیکن تمام صحابہ اکرام کو حضور نے یہی فرمایا کہ ابھی حکم الہی نہیں آیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں عالم تصور میں جب جا کر تمام صحابہ اکرام کو تصور میں لے کر تصدیق کی کہ تمام صحابہ اکرام حضور کے در پر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے گئے، تمام صحابہ اکرام سے کونین کے والی نے فرمایا ابھی حکم الہی نہیں آیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام حضور کے گھر جا چکے ہیں، ایک صحابی ایسے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے حضور کے گھر پر پیغام نکاح لے کر نہیں گئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اور فاروق اعظم حیدر کرار مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کے پاس آئے، ہم نے مولا علی مشکل کشا سے کہا علی تو ہمارا یار ہے، علی ہم نے عالم تصور میں تصدیق کی ہے۔ تمام صحابہ اکرام حضور کے گھر پیغام لے کے گئے، حضور نے سب سے فرمایا کہ ابھی حکم الہی نہیں آیا، علی تو جا، شاید تیرے لیے حکم الہی رکا ہے، تو چلا جا، رب کا حکم الہی آ جائے گا۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں ابو بکر کے کہنے پر، میں عمر اپنے یار کے کہنے پر جب میں حضور کے در پر گیا، میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے پیغام نکاح لایا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اپنے رشتہ زوجیت میں لینا چاہتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حکم الہی ہے، رب کا حکم ہے کہ میں اپنی شہزادی فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کروں۔ جناب عالی حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جب مولا علی حضور کے پاس فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے آئے تو مولا علی نے جب حضور کو رشتے کا پیغام دیا تو حضور پر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، حضور پر وہی کیفیت طاری ہو گئی، وہ والی کیفیت جب حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت حضور کی جو کیفیت ہو جایا کرتی تھی، آج وہی کیفیت حضور کی ہوئی ہے۔ جب حضور پر نزول وحی آتی جو حضور کی کیفیت ہوتی، ہمارے جانان کی کیفیت ہوتی، ویسی کیفیت حضور کی ہے۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں معلوم ہوا فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح جو
حضرت مولا علی کے ساتھ ہوا، یہ حکم الہی تھا، رب کا حکم یہ تھا۔ جناب علی مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، مجھ سے میرے جانان نے فرمایا علی حق مہر کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ مولا علی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا علی گھوڑا جو ہے یہ مرد کی نشانی ہے، جہاد میں جو جاتا ہے اس کی نشانی گھوڑا ہے۔ علی جا اپنی زرہ بیچ اور جو تیری زوجہ میری بیٹی بننے جا رہی ہے اس کے حق مہر کا انتظام کر۔ مولا علی فرماتے ہیں میں مدینے کے بازار آیا، مدینے کے بازار جب آیا گھوڑا اپنی زرہ بیچنے لگا۔ عثمان غنی حیا کے پیکر ذوالنورین جناب علی تیسرے خلیفہ جناب علی مولا علی کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے علی کیا کر رہے ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے سارا معاملہ ذوالنورین کے آگے رکھا، حیا کے پیکر کے آگے میں نے سارا معاملہ رکھا۔ مولا علی فرماتے ہیں عثمان غنی نے 400 درہم میں مجھ سے زرہ خرید لی۔ جب میں پیسے لے کر جانے لگا تو عثمان غنی نے مجھے روکا، حیا کے پیکر نے ذوالنورین نے مجھ سے فرمایا علی یہ اپنی زرہ پہ لے جاؤ، تمہاری شادی کی خوشی میں یہ میری طرف سے تحفہ ہوا۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، حق مہر کی 400 درہم رقم میں نے حضور کی بارگاہ میں جب پیش کی، حضور نے صدیق اکبر کو بلایا، صدیق اکبر کو حکم دیا کہ ان پیسوں سے میری بیٹی کی ضروری اشیاء حق مہر کے سبب سے خریدی جائیں۔ جناب علی پھر مولا علی کی شادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب ہوئی، انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے مجھے حکم دیا کہ اعلان کر دو، تمام صحابہ اکرام سے کہہ دو، میرا حکم دے دو انس بن مالک مہاجرین صحابہ سے، انصار صحابہ سے کہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہو جائیں، آج شہزادی کونین کا نکاح ہوگا۔ جناب علی تمام انصار مہاجرین صحابہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا علی مشکل کشا نے جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ولیمہ کیا، اس ولیمے میں چھوارے بٹے اور اس ولیمے میں تمام صحابہ اکرام کو گوشت کا سالن کھلایا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس ولیمے میں شامل تھا۔ جناب علی آپ کا نکاح آج جو مولا علی مشکل کشا کی رشتہ زوجیت میں آئی، یہ حکم الہی تھا جو آپ مولا علی مشکل کشا کی رشتہ زوجیت میں آئی۔ جناب علی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا مقام ہے، آئیں اب آپ کی سخاوت معلوم کر کے آتے ہیں۔ کتاب کا نام نزہۃ المجالس، اس کتاب میں لکھا جناب علی ایک دن شادی کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ایک جناب علی سائل آیا، سائل آ کر عرض کرتا ہے اے نبی کی شہزادی آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کے گھر آس لگا کے آیا ہوں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ارادہ کیا یہ پرانی قمیض جو زیب تن کی ہے یہ اس سائل کو دے دیتی ہوں، اور حضور نے جو جہیز میں مجھے قمیض دی ہے وہ میں خود زیب تن کر دیتی ہوں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب یہ ارادہ کیا خیال آیا کہ اے فاطمہ شہزادی کونین، تیرے بابا کا رب جو ہے جس نے تیرے بابا کو اپنا محبوب بنایا وہ کلام خدا میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز اس وقت تک تم بھلائی کو نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ
कीमती चीज रब की राह में कुर्बान न कर दो, राय खुदा में दे न दो। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मैंने अपनी जैज़ वाली कमीज उस साइल को दे डाली, मालूम हुआ जनाब आली खुदा की कसम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जैसी सखावत किसी ने नहीं की। रब्बे बारी ताला की कसम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जैसा सखी रब्बे बारी ताला ने किसी को पैदा नहीं फरमाया। नुज़अतुल मजालिस में है, इमाम हसन के कौल को नकल किया। इमाम हसन फरमाते हैं एक दिन में मेरे बाबा मौला अली आप फरमाते हैं मेरे भाई हुसैन हम दस्तरखान पर बैठ के खाना खाने लगे। जब हमने खाना खाया, हमने खाना ख़त्म किया, दस्तरखान से उठे, इमाम हसन फरमाते हैं हमारी अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा दस्तरखान पर अपना खाना लेकर आई और दस्तरखान पर रखा। मौला हसन फरमाते हैं बाहर एक साइल आया और बाहर हमारे दरवाजे पर साइल आके अर्ज करता है ऐ नबी की शहजादी अगर घर में कुछ है तो खाने के लिए दें, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। इमाम हसन फरमाते हैं मेरी वालिदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अब खाना खाने ही लगी थी, वो खाना उठाकर साइल के लिए ले जाती हैं। इमाम हसन फरमाते हैं मैंने अर्ज की अम्मा जान खाना यही है, आपने भी खाना है, आप ये साइल को दे रही हैं, अम्मा जान आप खा लेंगी, साइल भूखा रह जाएगा या साइल खा लेगा, अम्मा जान आप भूखी रह जाएंगी। इमाम हसन फरमाते हैं मेरी माँ मुझसे कहने लगी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुझसे फरमाने लगी हसन बात ऐसी है मेरे दरवाजे पर जो साइल आया है मुझसे उम्मीद लेकर आया है, मुझसे आस लगा के आया है और वो साइल 2 वक्त का भूखा है। तेरी माँ एक वक्त भूखी रह सकती है लेकिन वो साइल 2 वक्त का भूखा है। जनाब आली इतनी बड़ी सखी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। हज़रत गिरामी हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बनु सुलैम में से एक शख्स हुजूर के पास आया और हुजूर से कहने लगा नाऊज़ु बिल्लाह मआज़ल्लाह आप जादूगर हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि खलीफा दोयम फारूक आज़म खड़े हुए, आपने तलवार निकाली और उस शख्स को कत्ल करना चाहा, हुजूर ने मना फरमा दिया। जनाब आली इब्न अब्बास फरमाते हैं फिर हुजूर ने उसके आगे अपनी शरीयत रखी, बनु सुलैम के आगे शख्स के आगे अपना कुरान रखा। जनाब आली इब्न अब्बास फरमाते हैं वो बनु सुलैम का शख्स हुजूर के हाथ पर ईमान ले आया। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फिर इतने में मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनु सुलैम के शख्स से फरमाया ए बंदा खुदा तू अभी नया नया ईमान लाया है, बता तेरे पास क्या है और क्या नहीं है। बनु सुलैम का नौ मुस्लिम इंसान मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह मैं बनु सुलैम में से हूँ और बनु सुलैम में सबसे ज़्यादा गरीब मैं ही हूँ। मेरे जानान ने ऐलान किया है कोई इस शख्स को ऊँट अता करने वाला, ऊँट के बदले रब से अजर अजीम लेने वाला। इब्न अब्बास फरमाते हैं इतने में हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं इसे ऊँटनी देता हूँ लेकिन इस लालच से दिल में ये तमन्ना रख के कि आप रब से मुझे अजर अजीम दिलवाएंगे। इब्न अब्बास फरमाते हैं साद बिन उबादा ने ऊँटनी दी तो मेरे जानान ने फिर ऐलान किया है कोई इस शख्स के सर को ढांकने वाला। इब्न अब्बास फरमाते हैं इतने
میں حسنین کریمین کے بابا جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد خاتون جنت کے سر کے تاج پیروں کلندروں کے پیشوا مولا علی مشکل کشاں کھڑے ہوئے اور اپنی دستار مبارک اتاری اور اس بنو سلیم کے نو مسلم شخص کو پہنا دی۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہے کوئی اس کو کھانا کھلانے والا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا تو میں مسجد نبوی کے ارد گرد جو گھر تھے ان میں کھانا لینے کے لیے گیا کہ ایک نیا نو مسلم انسان ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ ابن فارسی فرماتے ہیں کہ کسی گھر کھانا ہی نہیں، سلمان فارسی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا خاتون جنت کے گھر پہ چلا جا، ادھر ملے گا، نہ بھی ہوگا تب بھی ملے گا۔ جناب عالی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں خاتون جنت طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ ساجدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آیا، آ کے سارا ماجرہ خاتون جنت کو سنایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سنایا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں مبارک سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ ابن فارسی فرماتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک مجھے اتار کر دی اور مجھے حکم دیا ابن فارسی میرے گھر میں کئی دن سے فاقے ہیں، نبی کی شہزادی کے گھر میں کئی دن سے کھانے کو نہیں، لیکن ابن فارسی تو مجھ سے امید لگا کے آیا ہے تجھے مایوس نہیں لوٹاؤں گی۔ ابن فارسی یہ خاتون جنت کی چادر ہے، ابن فارسی یہ یہودی شمعون کے پاس لے جا، شمعون یہودی سے کہ یہ خاتون جنت کی چادر ہے، اس چادر کو رکھ لو، کچھ قرض دے لو۔ جناب عالی ابن فارسی سلمان فارسی فرماتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس آیا، آ کے شمعون یہودی کو میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر دی اور حکم دیا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حکم ہے کہ یہ چادر آپ رکھ لو، اس کے بدلے قرض دے دو۔ جناب عالی ابن فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہودی کو چادر دی، یہودی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی، یہودی مجھ سے عرض کرنے لگا ابن فارسی معلوم ہے یہ چادر کس کی ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے سلمان فارسی یہ چادر نبی کے پاک گھرانے کی، نبی کی شہزادی کی چادر ہے۔ اور اے ابن فارسی معلوم ہے یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہودی کہنے لگا سلمان فارسی سے یہ گھرانہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، یہ وہ گھرانہ ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہودی نے مجھے چادر دی اور مجھ سے عرض کرنے لگا کہ میں آپ کے نبی پر ایمان لے آیا ہوں۔ اے ابن فارسی آپ کے نبی کا دیوانہ غلام بن چکا ہوں، یہ چادر بھی لے جائیے اور یہ جو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیجئے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر آیا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سارا ماجرا سنایا، چادر بھی دی، جو بھی دیا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ نو مسلم بنو سلیم کے شخص کے لیے فاطمہ سلام اللہ علیہا روٹیاں بنانے لگی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا، سلمان فارسی فرماتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے عرض کرو کہ آپ کے گھر میں بھی کئی دن کے فاقے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کچھ روٹیاں آپ رکھ لیں، کچھ روٹیاں بنو سلیم کے نو مسلم شخص کو دے دیتے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کی تو فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھ سے فرمانے لگی اے ابن فارسی نبی کی شہزادی ایک بار جو فاطمہ رب کے نام پر دے دے پھر فاطمہ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ جناب یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر
جناب عالی آپ کی سخاوت ایسی ہے کہ پروردگار نے آپ سے بڑا سخی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ آئیں جناب عالی اپنے موضوع کی جانب چلتا ہوں جو بابا جان کے حکم سے لایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال کی جانب جاتا ہوں۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو مصنف ابن عبد الرزاق میں نقل کیا۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز محشر تمام حسب نسب ختم ہو جائیں گے، تمام خاندانوں کے حسب نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا حسب نسب جو میری شہزادی فاطمہ سے چلا ہے وہ روز محشر بھی باقی رہے گا۔ یہ مقام جناب عالی ہمارے جانان نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا۔ اب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال کی جانب چلتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب حضور کا وقت وصال قریب آیا، حضور نے مجھ سے فرمایا عائشہ جاؤ میری شہزادی فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پیغام بھجوایا۔ بخاری شریف میں ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سیدھے کان میں حضور نے کچھ کلام کیا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور نے گفتگو کلام جاری رکھا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے الٹے کان میں کلام کیا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا مسکرانے لگی اور ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے عرض کی اے شہزادی کونین بتاؤ نا، میرے سر کے تاج نے، آپ کے بابا نے، نبیوں کے امام نے آپ سے کیا گفتگو کی؟ میں نے پہلے کبھی اتنے قریب سے خوشی اور غمی کو نہیں دیکھا جتنے قریب سے آج عائشہ نے فاطمہ کے قریب خوشی اور غمی کو دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اما عائشہ راز کو راز ہی رہنے دیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جب حضور کا وصال ہوا، حضرت عائشہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دوبارہ عرض کی اے لخت جگر، اے بطول بتانا میرے سر کے تاج نے تمہارے کان میں کیا گفتگو کی؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اما عائشہ اب بابا کا ظاہری وصال ہو چکا ہے، اب راز کو فاش کرتی ہوں۔ جناب عالی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے فرمانے لگی اما جان بات ایسی ہے، حضور نے میرے سیدھے کان میں مجھے قریب کیا، مجھ سے گفتگو کی، فاطمہ وہ وقت آ گیا ہے اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، شہزادی کونین تمہارا بابا تم سے بچھڑنے والا ہے۔ ہر سال رمضان میں جبریل آتا تھا، ایک قرآن تمہارا بابا جبریل کو سناتا تھا، ایک قرآن جبریل تمہارے بابا کو سناتا تھا، لیکن اس سال رمضان میں جبریل آیا، ایک بار جبریل نے تمہارے بابا کو قرآن سنایا، تمہارے بابا نے سنا، تمہارے بابا نبیوں کے امام نے ایک بار جبریل کو سنایا، جبریل نے سنا، دوبارہ جبریل نے ولیوں کے نبیوں کے امام کو قرآن سنایا، نبیوں کے امام نے سنا، پھر نبیوں کے امام نے ہمارے سر کے تاج نے قرآن جبریل کو سنایا، جبریل نے سنا اے فاطمہ تمہارا بابا تم سے بچھڑنے والا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اما عائشہ سے یہ گفتگو کرتی ہیں میرے بابا نے کونین کے والی نے یہ گفتگو کی تو میں رونے لگی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اور بتانا آیا عائشہ اور بتا فاطمہ آگے کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اما عائشہ جب میں رونے لگی میرے بابا نے پھر مجھے قریب کیا، نبیوں کے امام نے ہم سب کے سروں کے تاج نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے الٹے کان نے فرمایا عائشہ کیوں فاطمہ کیوں روتی ہے؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ تیرا بابا رب کے قریب اور تر قریب ہو جائے؟
فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی کہ کیا تو نہیں چاہتی کہ تیرا بابا رب کے قریب ہو جائے؟ فاطمہ روتی کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے تجھے جنتی عورتوں کی سردارنی بنایا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے عائشہ صدیقہ سے، پھر میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، کونین کے والی نے فرمایا، فاطمہ تیرے لیے خوشخبری ہے، میرے ظاہری وصال کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا وہ کوئی اور نہیں، وہ بطول تو ہی ہے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی۔ اما عائشہ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اما عائشہ میں اس وجہ سے مسکرائی، جناب عالی حضرت اسماء بنت امیس کون ہیں؟ جناب عالی یہ پہلے زوجہ حضرت جعفر طیار کی تھی۔ جب جعفر طیار شہید ہوئے اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی زوجہ بنی۔ صدیق اکبر کے بعد حضرت اسماء بنت امیس مولا علی کی زوجہ بنی۔ یہ وہ حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو یاد کیا کرتی، نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی، بابا کو یاد کیا کرتی۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں مجھے یہ مقام ملا کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی نوکرانی بنی، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خادمہ بنی۔ جناب عالی حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل کا دن جب آیا تو میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئی، کام میں ہی کرتی تھی، لیکن 11 ہجری 3 رمضان المبارک بروز منگل کے دن جب میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا کام ہوا ہے، کھانا بنا ہوا ہے، حسنین کریمین کے کپڑے صاف ستھرے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس عرض کرتی ہیں خاتون جنت سے کہ یہ کام میرا تھا، میں کروں گی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھ سے فرمانے لگی، اسماء آج مجھے اپنے گھر کا کام کر لینے دے، آج کے بعد لوگ میرے بچوں کے کام کریں گے، آج آخری دن مجھے اپنے گھر کا کام کر لینے دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں پھر خاتون جنت نے مجھے حکم دیا مولا علی کو بلایا جائے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے مولا علی مشکل کشا کو بلایا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے وصیتیں نصیحتیں کرنا شروع کی۔ جناب علی اتنے میں امام حسن امام حسین آئے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے فرمایا ہمارے بچوں کو جنت البقیع بھیجو۔ امام حسن و حسین جنت البقیع گئے، واپس آئے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حکم دیا مولا علی کو ہمارے بچوں کو میرے بابا نبیوں کے امام کے بارگاہ میں بھیجو، آپ کے روضہ اطہر پہ بھیجو، اور میرے بچوں سے کہو کہ اپنی ماں کا سلام بھی بابا کو دے کر آئیں، اور نواسو اپنا بھی سلام اپنے نانا کو دے کر آؤ۔ جناب عالی کتابوں میں لکھا امام حسن اور حسین جب اپنے نانا کے روضے اطہر پر گئے واپس آئے تو دونوں رو رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے امام حسن امام حسین سے پوچھا بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے دونوں بابا آج ایک عجیب ماجرا ہوا ہے، جب نانا کے روزے پر گئے بابا سلام کیا، 2 بزرگ ہستیاں وہاں موجود تھی، ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہتا ہے کہ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یتیم ہے، بابا دوسرا بزرگ پہلے بزرگ سے کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کے امام کے نواسے ہیں اور فاطمہ کے یتیم ہے۔ بابا انہوں نے تو یہ کہا جب ہم نے ان کا نام پوچھا تو ایک ہستی ہم سے فرمانے لگی میں تمہارا دادا ابراہیم علیہ السلام ہوں، اور دوسرا ہم سے کہنے لگے کہ میں تمہارا دادا اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ بابا یہ ماجرا تو ہوا بابا پھر حضور کے روزے سے آواز آئی، بابا نانا نے نواسوں کو پکارا، بابا ہمارے نانا نے
نبیوں کے امام نے ہم سے گفتگو کلام کی، ہم سے ہمارے نانا نے نبیوں کے امام نے فرمایا اے میرے نواسو واپس اپنے گھر کو چلے جاؤ، اپنی ماں سے ملاقات کر لو، تمہاری ماں فاطمہ بطول تم سے جدا ہونے والی ہے، اور تمہارا نانا نبیوں کا امام انبیاء کے لشکر کے ساتھ تمہاری والدہ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، اس بات کو جناب عالی مسند احمد میں بھی نقل کیا گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، مجھ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا وقت وصال کے قریب فرمانے لگی، اے اسماء جب خاتون مر جاتی ہے، جب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت کو قبرستان کیسے لے جایا جاتا ہے؟ میں تو پریشان ہوں کہ خاتون جنت کو قبرستان کیسے لے جایا جائے گا، میں پریشان ہوں کہ میرے جسم کو کس طرح قبرستان کی زینت بنایا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، میں نے عرض کی خاتون جنت حبشہ کے لوگوں کا طریقہ ہے، جب ان کی عورتوں کا وصال ہوتا ہے وہ چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، الٹی چارپائی پہ اپنی عورت کو لٹاتے ہیں، اس کے اوپر کھجوروں کی چھال ڈالتے ہیں، پھر اس میں عورت نظر نہیں آتی، اس طرح قبرستان کی جانب لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، جب میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ عرض کی اور یہ طریقہ کر کے دکھایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا مسکرا اٹھی کہ مجھے بھی اس طرح پردے میں قبرستان کی زینت بنایا جائے گا۔ سلام ہو اس خاتون جنت پہ جو جناب عالی دنیا میں رہ کے اپنے آخرت کے سفر کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ مجھے کس طرح قبرستان کی زینت بنایا جائے گا۔ جناب عالی حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے، مولا علی مشکل کشا کو جب خاتون جنت نے بلایا، خاتون جنت نے مولا علی مشکل کشا سے فرمایا، علی جب میرا وصال ہو جائے مجھے قبرستان لے جایا جائے، رات کو اس تاریکی میں، رات کو اس پہر میں مجھے قبرستان لے جایا جائے جس پہر میں رات کی ایسی اندھیری ہو کہ کسی نامحرم کی نظر میرے جسم پر نہ پڑ سکے۔ سلام ہو اس فاطمہ سلام اللہ علیہا پر جو زندہ رہ کر اپنے آخری سفر کے بارے میں جناب عالی سوچ رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ مبارک مولا علی مشکل کشا نے پڑھایا، لیکن ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جناب عالی سنن القبرہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کا جنازہ مبارک یار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ خلیفہ فصل صدیق اکبر نے پڑھایا۔ مولا علی مشکل کشا نے خود صدیق اکبر کو آگے کیا۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے جانان نے فرمایا، جب میری بیٹی روز محشر کے میدان میں آئے گی، میری بیٹی جس سواری پر تشریف فرما ہوگی وہ سواری میری ہوگی اور اس سواری کا نام ازباق ہوگا۔ اور دوسری روایت ملتی ہے، دوسری روایت کو مستدرک للحاکم میں بھی نقل کیا، جامع الصغیر میں بھی نقل کیا، ان میں نقل کیا میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میری شہزادی خاتون جنت روز محشر کے میدان میں آئے گی تو میری بیٹی کے ارد گرد 70,000 حوروں کا جنبٹ ہوگا، میری بیٹی 70,000 حوروں کے پردے میں آئے گی۔ میرے جانان نے فرمایا، جب میری بیٹی محشر کے میدان میں آئے گی، اپنے سے نہیں کہہ رہا، مستدرک میں لکھا، جامع الصغیر میں لکھا، میرے جانان نے فرمایا جب میری لخت جگر محشر کے میدان میں آئے گی، رب کا منادی، کس کا منادی؟ رب کا منادی، رب کا منادی یہ ندا دے گا، اے انبیاء، اے صحابہ، اے تابعین، اے تبع تابعین، اے نیکوکارو، اے ولیو، اے گناہگارو، اے بدکارو، اے زناکارو، اے یہاں تک کہا جائے گا اہل
محشر اپنی نگاہیں نیچے جھکا لو، سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ ساجدہ ماجدہ وہ جناب عالی سے شہزادی کونین ام الحسنین ام السبتین جو ہے وہ آ رہی ہے، سب اپنی نگاہیں نیچے جھکا لو، یہ مقام ملے گا تو جناب عالی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہماری پریشانیاں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ